کیا آپ کے بچے بھی آپ سے یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بابا آپ کب کار لیں گے، یا آپ کی زوجہ آپ سے کہتی ہیں کہ مجھے اچھے کپڑے آپ کب دلائیں گے، یا اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کب کھلائیں گے؟ یا آپ کے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ اللہ پاک میں کب سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، مجھے تو ذاتی گھر عطا کر دے؟ اگر آپ کے دلوں میں یہ ساری خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا ہے کہ یا رب ذوالجلال کیوں تو نے مجھے اس قدر مفلسی میں رکھا اور تو نے مجھے اتنی آزمائشوں سے گزارا، یا رب ذوالجلال اب مجھ پر تو کرم کر دے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آزمائشوں کو بالکل ختم کر دے گا اور آپ کے لیے رزق کی فراوانی ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں آسانیاں آ جائیں گی، معاشرے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جو رشتہ دار آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں جگہ دیتے تھے اور آپ سے سیدھے منہ یعنی کہ عزت سے بھی بات نہیں کی جاتی تھی، انشاءاللہ وہ سارے رشتہ دار بھی آپ کی غلامی میں آ جائیں گے، وہ سب آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، کیونکہ میری ماؤں میری بہنوں یہ تو آج کل کی دنیا کا نظام بن چکا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو ہی پوچھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد صرف آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی، اللہ پاک آپ کو بے شمار کی عزتوں سے نوازے گا، آپ کی آزمائش کے دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میری ماؤں میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی وسوسوں کے ساتھ نہیں کرنا، وسوسوں کے بغیر کرنا ہے۔ اپنی توجہ آپ نے پوری عمل کی طرف رکھنی ہے اور آپ کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ لوگ عمل کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض گھر میں بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے بچے جو ناسمجھ بچے ہوتے ہیں، جن کو عقل بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں کہاں پیشاب کرنا ہے کہاں نہیں، تو لہٰذا ان گھروں کے اندر جگہ جگہ ناپاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے بنیاد پر شریر جنات ان پیشاب کے قطروں کے عوض پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر کی برکت کو کھا جاتے ہیں۔ آپ کا جو گھر ہے جو امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے اس میں وہ شیطانیاں پھیلاتے ہیں اور ایک نحوست والا ماحول بن جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی بھی معاملات ہیں، چھوٹے بچے بھی آپ کے گھر میں ہیں، تو آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے اور اس جگہ کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جو بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کی امی اسی پیشاب والی چڈی سے اس جگہ کو صاف کر کے بس چڈی بس انہوں نے ٹوکری میں ڈالی اور بچے کو دوسرا کپڑا پہنایا کہ بس بیٹا چلو پیشاب تو سوکھ جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کی جگہ پاک ہو گئی؟ کیا جس پر جو حکم تھا کہ اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کم از کم 3 بار بہانا ضروری ہے، کیا آپ اس عمل سے گزر گئے؟ اگر آپ لوگ اس عمل سے نہیں گزرے تو آپ لوگ ہرگز اس عمل کو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنے میں آپ کی جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس عمل کی آپ نے قدر نہیں کری، مطلب اہمیت نہیں کری، اس کا خاص اہتمام آپ نے نہیں کرا، یہ جلالی اور روحانی عمل آپ کو یقین کریں نقصان پہنچا دے گا۔ آپ کو اس کے اندر کامیابی تو ہرگز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ خسارے میں ہی آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس چیز کا بہترین طور پہ بندوبست کرنا ہے یا انتظام کرنا ہے کہ آپ کی جگہ پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، اور جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کو کوئی پریشان کرنے والا بھی نہ ہو، کیونکہ یہ عمل تھوڑا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بے شک جو چیز مشکل سے حاصل ہوتی ہے ہمیں اسی کی قدر ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ عمل بھی تھوڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک کے صرف 4 نام ہیں، 4 وہ کون سے نام ہیں، وہ کون سے اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جن کا عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا اللہ، ایک نام تو اللہ پاک کا ذاتی ہے، یا اللہ
دوسرا نام جو باقی کے 3 نام ہیں وہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ نے 4 نام کس طرح سے پڑھنے ہیں، اس مبارک عمل اور اس وظیفے کو آپ نے کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، آپ لہٰذا دھیان سے توجہ سے میری بات کو سنیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جلالی نام یقین کریں آپ کو نقصان پہنچا دیں گے اگر آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو دھیان سے نہیں کرا۔ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، اور آپ نے مغرب کی نماز جب پڑھ لی تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اسی وضو سے آپ لوگ اس کی 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ حاجت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں، تنگ دستی کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ہر رکعت میں 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور آپ نے جب 2 رکعت پڑھ لی اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ نماز والا درود جو دنیا کے ہر بچے کو یاد ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں ہم لوگ یہی تو درود پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے نبی پاک کی ذات پاک پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اس طریقے سے آپ نے اس درود پاک کو پورا پڑھ لینا ہے، اور 7 باری آپ لوگ پڑھیں گے۔ اور پھر آپ لوگ اس کے بعد اللہ پاک کے 4 نام یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ذوالجلال والاکرام یہ آپ لوگ 1400 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ نے 14 تسبیحاں ان 4 ناموں کی پڑھنی ہیں۔ پڑھیں گے کس طرح سے اس کو ذرا سماعت کر لیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ذوالجلال والاکرام یہ 1 بار ہوا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا ذوالجلال والاکرام یہ 2 بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 1400 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دیر ہو جائے، مطلب آپ لوگ لیٹ ہو جائیں، تو آپ لوگ عشاء کی بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اس عمل اور اس وظیفے کو مغرب کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نمازوں کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان 4 ناموں کا ورد ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ لوگ چلتے پھرتے اس عمل کو کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگ ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جب 1400 تسبیحاں آپ نے 14 تسبیحاں اس کی پڑھ لیں، 1400 تعداد کو مکمل کر لیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی دوبارہ 7 دفعہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اس میں سوال پوچھنا ہو، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے، تو کامنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا کامنٹ بذات خود میں پڑھتا ہوں، اور آپ لوگ اپنا نام بھی کامنٹ میں لکھ دیے گا۔ آپ کا نام لے کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہمیشہ رہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔